اس کے بعد آپ کی نظر ایک کاغذ پر پڑتی ہے۔ جب آپ اس کاغذ کو اٹھاتے ہیں تو اس میں لکھا ہوا ہوتا ہے، اے غوث اعظم، ہم نے رزق کو کمزور مومنین کے لیے رکھا ہے تاکہ وہ اس رزق کو کھائیں اور میری عبادت کریں۔ اللہ اکبر۔ جب حضور غوث اعظم اس تحریر کو دیکھتے ہیں تو آپ کے دل پر ایک کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، آپ کا رونگٹا کھڑا ہو جاتا ہے خوف خدا سے۔ آپ اس حلوے کو وہیں پر رکھتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضور غوث پاک نے بیان فرمایا کہ میں کئی دنوں سے بھوکا تھا، مجھے کئی دنوں سے بھوک ستا رہی تھی، مجھے پیاس کی شدت تھی، لیکن مجھ سے جب بھوک اور پیاس کی شدت برداشت نہ ہو سکی تو میں اپنے کوچے میں جا نکلا، گلیوں میں جا نکلا۔ حضور غوث پاک بیان فرماتے ہیں کہ جب میں اپنے یہاں کی گلیوں میں نکلا تو مجھے ایک شخص ملا جس نے میرے ہاتھ میں ایک کاغذ کی پڑیا تھی جس کے اندر کچھ رقم تھی۔ اللہ اکبر۔ جب میں نے اس رقم کو دیکھا تو میں نے اس سے تھوڑا حلوہ خرید لیا، کیونکہ مجھے بھوک اور پیاس کی شدت تھی، مجھے بھوک بہت لگ رہی تھی۔ میں نے حلوہ خریدا اور میں اس حلوے کو خرید کر مسجد لے گیا۔ حضور غوث پاک بیان فرماتے ہیں کہ جب میں نے اس حلوے کو کھانا سوچا تو میرے دل میں خیال آیا کیا میں اس حلوے کو کھاؤں یا نہ کھاؤں۔ اللہ اکبر۔ قربان جائیں غوث اعظم کی ذات پر۔ غوث اعظم سوچ رہے ہیں کیا میں اس کو کھاؤں یا نہیں کھاؤں۔ اس کے بعد آپ کی نظر ایک کاغذ پر پڑتی ہے۔ جب آپ اس کاغذ کو اٹھاتے ہیں تو اس میں لکھا ہوا ہوتا ہے، اے غوث اعظم، ہم نے رزق کو کمزور مومنین کے لیے رکھا ہے تاکہ وہ اس رزق کو کھائیں اور میری عبادت کریں۔ اللہ اکبر۔ جب حضور غوث اعظم اس تحریر کو دیکھتے ہیں تو آپ کے دل پر ایک کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، آپ کا رونگٹا کھڑا ہو جاتا ہے خوف خدا سے۔ آپ اس حلوے کو وہیں پر رکھتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں۔ لوگوں قربان جائیے میرے غوث کی ذات پر۔ میرے غوث نے اس حلوے کو نہیں کھایا جبکہ آپ کو بھوک کی اتنی شدت تھی، آپ کو پیاس کی شدت تھی۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق کو کمزور مومنین کے لیے رکھا ہے تاکہ وہ اسے کھائیں اور قوت حاصل کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کریں۔ اے لوگوں، آج ہم لوگوں کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جتنا بھی رزق دیا ہے ہم اس پر قناعت کریں اور اللہ کی بندگی میں لگ جائیں، اللہ کی عبادت میں لگ جائیں۔ اے لوگوں قربان جائیے غوث اعظم کی ذات پر۔ وہ غوث رو رہی ہیں جو تمام ولیوں کے سردار ہیں۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رو کر عرض کر رہے ہیں، اے میرے رب، جب میدان حشر قائم ہو تو مجھے نابینا اٹھا۔ اللہ اکبر۔ اور آج ہم ہیں، ہمارے معاشرے کا یہ ماحول ہے کہ آج ہماری آنکھیں ذرا بھی نم نہیں ہوتی، خوف خدا سے ہماری آنکھیں ذرا بھی بھر کر نہیں آتی ہیں، اور آج ہم ماں باپ پر ظلم کر رہے ہیں۔ شیخ سعدی علیہ رحمت و رضوان بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبے کی چوکھٹ سے لگ کر زار و قطار ہو رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ میرا غوث کعبے کی چوکھٹ سے لگا ہے اور آنکھوں سے اشک جاری ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کر رہے تھے، اے میرے رب، میدان حشر میں میری لاج رکھ لینا، میدان حشر میں میری لاج رکھنا میرے مالک۔ کعبے کی چوکھٹ سے لگے ہیں اور یہ دعا فرما رہے ہیں۔ لوگوں نے جب حضور غوث پاک کو روتے ہوئے دیکھا تو تمام کے تمام آپ کی بارگاہ میں آئے اور آپ سے عرض کیا، اے غوث، آپ تو تمام ولیوں کے سردار ہیں، اللہ رب العزت نے آپ کو بڑی نعمتیں بخشی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ولیوں کا سردار بنایا ہے، آپ قطب کے اقطاب ہیں اے غوث۔ اے عبد القادر، آپ کا قدم مبارک تمام ولیوں کی گردنوں پر ہے۔ لوگوں نے حضور غوث پاک کی بارگاہ میں عرض کی، اے غوث پاک، آپ کیوں رو رہے ہیں اور اللہ سے کیا دعا مانگ رہے ہیں؟ حضور غوث پاک نے لوگوں سے ارشاد فرمایا، اے لوگوں، میں اللہ سے دعا مانگ رہا ہوں، اے میرے رب، جب میدان حشر قائم ہو اور تو تمام جب اپنی بندوں کو اٹھائے تو اس عبد القادر کو نابینا اٹھانا۔ اللہ اکبر۔ عبد القادر کو نابینا اٹھانا جب تو میدان حشر میں تمام لوگوں کے ساتھ مجھے اٹھائے۔ لوگوں نے آپ کی بارگاہ میں عرض کیا، اے غوث پاک، آپ ایسی دعا کیوں مانگ رہے ہیں؟ آپ تو اللہ کے مقبول بندے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ولیوں کا سردار بنایا ہے۔ قربان جائیے میرے غوث کے جواب پر، میرے پیر کے جواب پر قربان جائیے۔ حضور غوث پاک ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں، میں ان لوگوں کے سامنے کیسے منہ اٹھاؤں گا جو لوگ پرہیزگار ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اے لوگوں، میں اللہ کے ان نیک بندوں کو ان گنہگار آنکھوں سے کیسے دیکھوں گا؟ اے لوگوں، قربان جائیے غوث اعظم کی ذات پر۔ وہ غوث رو رہی ہیں جو تمام ولیوں کے سردار ہیں۔
وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رو کر عرض کر رہے ہیں، اے میرے رب جب میدان حشر قائم ہو تو مجھے نابینا اٹھا۔ اللہ اکبر۔ اور آج ہم ہیں، ہمارے معاشرے کا یہ ماحول ہے کہ آج ہماری آنکھیں ذرا بھی نم نہیں ہوتی، خوف خدا سے ہماری آنکھیں ذرا بھی بھر کر نہیں آتی ہیں، اور آج ہم ماں باپ پر ظلم کر رہے ہیں، آج ہم غریبوں کا مال لوٹ رہے ہیں، غریبوں کا حق کھا رہے ہیں، لیکن ہمیں شرم نہیں آتی۔ ہم لوگ بے حیا ہو چکے ہیں، ہم لوگ گناہ پہ گناہ کرتے ہیں، کبھی یہ نہیں سوچتے کہ ہمارا حال کیا ہوگا۔ اے لوگوں، آج کل تو ہمارا حال یہ ہے کہ ہماری جب صبح ہوتی ہے تو گناہ پر ہوتی ہے، جب ہماری شام ہوتی ہے تو وہ بھی گناہ پر ہوتی ہے، دن و رات ہماری شام ہماری صبح گناہوں پر ہوتی ہے۔ ہم لوگوں کو آخرت کی فکر نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ غوث رو رہے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولیوں کا سردار بنایا، وہ غوث رو رہے ہیں جو اللہ کے مقبول بندے ہیں۔ آپ اس بات سے اندازہ لگا لیں، جب غوث اعظم رو رہے ہیں تو ہمارا حال کیا ہوگا۔